العالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح، آپ تسبیح کیجیے، اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کی، العالی جو سب سے بلند ہے، الذی وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا، وسوی فسوی پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، والذی اور وہ ذات جس نے قدر اندازہ کیا، فہدی پھر ہدایت دی، والذی اور وہ ذات جس نے اخرج نکالا، المرعى چارہ، فجعلہ غثاء احوا پھر اس نے کر دیا اسے خشک چورا سیاہ، سنقرئک فلا تنسى ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر نہیں آپ بھولیں گے، الا ما شاء اللہ سوائے اس کے جو چاہے اللہ، انہ یعلم الجہر وما یخفی بلا شبہ وہ جانتا ہے ظاہر کو اور اس کو جو مخفی ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم توفیق دیں گے آپ کو آسان راستے کی، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى پھر آپ نصیحت کیجئے اگر نفع دے نصیحت، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى ضرور نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور دور رہے گا اس سے بدبخت، الذی یصلی النار الکبریٰ وہ جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ جیے گا، قد افلح من تزکی تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جو پاک ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی اور اس نے یاد کیا نام اپنے رب کا پھر اس نے نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا تم ترجیح دیتے ہو بلکہ تم ترجیح دیتے ہو حیات دنیا کو، والآخرۃ خیر وابقی جبکہ آخرت بہت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی بلا شبہ یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ العالی، اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ العالی کو اس کا نام قرار دیا گیا، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت اعلیٰ سب سے بلند و بالا کا ذکر ہے۔ سورۃ اعلیٰ ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے یہ سورت 3 مضامین پر ہے، توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آخرت۔ سورۃ العالی مکی ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 72 کلمات ہیں اور 299 حروف ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک العالی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہے، اور اس عظیم ذات کے لیے ایسے نام استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یا جن میں اس کے لیے نعوذ باللہ نقص، گستاخی یا شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہے، یا جن میں اس کی ذات، صفات یا افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے نام اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام استعمال نہ کیا جائے، اور اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے، جیسے رحیم، کریم اور سمیع، بصیر وغیرہ، تو ان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا نام ادب اور احترام سے لیا جائے، کسی ایسے طریقے پر بھی، ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو، جیسے ہنسی مذاق میں یا کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں منقول ہے کہ جب کوئی سائل ان سے سوال کرتا ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا نہ کہتے بلکہ کسی اور طرح معذرت کر لیتے۔ لوگوں نے تو سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا مانگنے والے کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کر لی جائے تو یہ لازماً اسے ناگوار گزرتا ہے،
ایسے موقع پر میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص کسی ناگواری کے ساتھ سنے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی کے جواب میں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلند تر پڑھا کرتے تھے۔ کیا نماز میں سبح اسم ربک الاعلی سن کر امام اور مقتدی بھی جواب میں سبحان ربی الاعلی کہیں یا صرف امام کے؟ ظاہر حکم تو صرف پڑھنے والے کے لیے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں سامع مقتدی کا ذکر نہیں، اس لیے راجح قول یہی ہے۔ تخلیق کائنات میں لطیف حکمتیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا اور جو کائنات کی تخلیق میں اس کی حکمتیں اور قدرت کے مشاہدے سے متعلق ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اسی نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز اس کے مناسب قدر و قامت بخشی۔ جس طرح اس کے استقام اور وجود کا وہی مستحق تھا، ویسے استقام اور وجود اسے عطا کیا۔ جس طرح کا فہم اور شعور اس کے لیے ضروری تھا، اس سے نوازا۔ جس طرح کی صلاحیتیں اور قوتیں اس کی ضرورت تھی، وہ اسے عطا کی۔ اسی طرح ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا گیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے اور اس کام کے لیے اسے عطا کیے جو کچھ بھی اس کے مقدر میں تھا۔ اس کی شکل کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی بقا، قیام اور کام کے لیے کیا مواقع اور ذرائع فراہم کیے جانے ہیں، کس وقت وجود میں آئے گا، کب تک اپنا حصے کا کام کرے گا اور کب ختم کرے گا، اس پورے مرتب اور منظم پروگرام کا مجموعی نام تقدیر ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ نیز اس نے ہر چیز جو چیز جس حیثیت سے پیدا کی اسے ویسی ہی ہدایت دی جس کے وہ لائق ہے۔ ایک قسم کی ہدایت زمین، چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کے لیے جس پر وہ سب چل رہے ہیں اور اپنے حصے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک قسم کی ہدایت پانی، ہوا، روشنی، جمادات اور معدنیات کے لیے جس کے مطابق وہی خدمت بجا لا رہے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا۔ ایک قسم کی ہدایت نباتات کے لیے جس کی پیروی میں وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے اور پھیلاتے اور زمین میں پھوٹ نکلتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا پیدا کی وہاں اسے حاصل کر لیتے ہیں اور تنے، شاخیں، پتیاں اور پھول لاتے ہیں۔ ایک قسم کی ہدایت خشکی، تری اور ہوا کے حیوانات کے لیے بے شمار قسموں اور ان کے ہر فرد کے لیے جس کی حیرت انگیز مظاہر جانوروں کی زندگی میں ان کے کاموں میں نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک داہریہ جو وجود الہی کا انکار کرنے والا بھی یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو کوئی ایسا الہامی علم حاصل ہے جو انسان کو اپنے حواس تو کیا ایک طرف اپنے آلات کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سائنسی تعلیم بھی عطا ربانی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ قدرت کی پیدا کردہ چیزوں کا استعمال سکھاتی ہے، اور اس استعمال کا ادنا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر سکھا دیا کہ انسان پہاڑوں کو کھود کر، دریاؤں میں غوطے لگا کر سینکڑوں مدنی اور دریائی چیزیں حاصل کرتے ہیں، اور پھر لکڑی، لوہے، تانبے اور پیتل وغیرہ کو باہم جوڑ کر ان سے اپنی ضرورت کی نئی نئی چیزیں بنا لیتا ہے۔ یہ علم اور ہنر فلسفے کی تحقیقات اور کالجوں کی تعلیم پر موقف نہیں، البتہ دنیا سے ان پڑھ جاہل یہ سب کام کرتے آ رہے ہیں ابتدائی دنیا سے، اور یہی فطری سائنس ہے جس میں فنی تحقیقات اور ترقی کا بڑا وسیع میدان ہے، اور انسان کی فطرت میں اس کے سمجھنے کی قابلیت اور صلاحیت ہے جس کے مظاہر اس سائنسی دور میں روز نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں آئندہ اس سے بھی زیادہ کیا کیا سامنے آئیں گے۔ غور کیا تو سب قرآن کے لفظ فہدا میں پھر اس نے ہدایت دی کی شرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کا راستہ دکھایا اور ان کو پورا کر لینے کی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی، مگر افسوس کہ سائنس میں ترقی کرنے والوں نے چیزوں کی تاثیر اور مادوں کی کیفیت معلوم کر کے نئی نئی چیزیں تو ایجاد کری، لیکن جس ذات نے یہ تاثیر پیدا کی تھی اس کی معرفت حاصل نہ کر سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کے چند مظاہر بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فریضہ نبوت کے متعلق چند ہدایت دی ہیں، اور ہدایت سے پہلے آپ کے کام کو آسان کر دینے کی خوشخبری سنائی ہے، جو یہ ہے کہ ابتدا میں جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح جلدی نہ کرو، نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوائیں گے اور اسے آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، چنانچہ آپ اسے نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد دلانے اس فرمایا کہ ہم آپ پر وہی آسان کر دیں گے تاکہ اسے یاد کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ کو اس کی طرف طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہو، جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ایسے اقوال اور افعال آسان کر دیں گے جن میں خیر، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کر دیں گے جو آسان، معتدل اور سیدھی ہوگی، جس میں کوئی کجی، ٹیڑھا پن، تنگی نہیں ہوگی۔
اور آپ سے کہا گیا کہ واضح و نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی سب سے بڑی امانت آپ کے سپرد فرمائی۔ آپ سے وعدہ کیا کہ وہی الہی کی آیتیں آپ کو یاد کرائی جائیں گی اور آپ انہیں نہیں بھولیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں، البتہ موقع محل دیکھ کر جب محسوس کریں کہ کسی سخت دل انسان کو نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے مت پڑیں، بلکہ سرسری دعوت دے کر الگ ہو جائیں۔ ہاں، ان جیسے لوگوں کو اگر اثر نہیں ہوگا تو اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں اثر ہوگا، کیونکہ نصیحت ہر صورت فائدہ مند ہے۔ آپ کی نصیحت سے یقیناً وہ عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، ان میں خوف الہی اور اپنی اصلاح کا جذبہ مزید قوی ہو جائے گا، اور بدبخت اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ ان کا کفر پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں انہماک جاری رہتا ہے۔ یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں نہ موت آئے گی، نہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے، وہ نہ ہی جینے کی طرح جئیں گے کہ زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے انہیں حاصل ہو، بلکہ زندگی موت کی کشمکش میں رہیں گے۔ گناہگار مومنوں کا جہنم سے نکلنا، ان کے برعکس کچھ لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ جائیں گے، وہاں وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ صالحین کی سفارش سے انہیں گروہوں کی شکل میں نکالیں گے، انہیں جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے جس سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اسلام کے احکام کی تابعداری کی، نماز کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے ٹھیک وقت پہ مصنون طریقے سے قائم کیے رکھا، تو اس نے نجات اور فلاح پا لی، کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ اس لیے عقل مند فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر ترجیح نہیں دیتا۔ اسلام کی دعوت ابدی ہے۔ اسلام کا اصولی عقیدہ ہر زمانے میں ایک ہی رہا، تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، حق ہمیشہ ایک تھا، اب بھی ایک ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا، البتہ نئی نئی ضرورتوں اور بدلتے ہوئے حالات کے تحت اس کی تفصیلات اور جزیات میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، مگر اس کی بنیاد ایک ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بات پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی بعض صحیفوں کا نزول ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ یا تو توریت ہے یا وہ صحیفے مراد ہے جو توریت کے نزول سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ بہرحال ان سب کی تعلیم توحید، رسالت اور آخرت کی شہادت ہے۔ آیات مبارکہ کی حکمتیں دیکھتے ہیں اور تقاضے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح اور اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھنا اسی طرح واجب اور ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور خوب بنایا، اس نے ہر مخلوق کے لیے ایک ہدف، اندازہ اور انتہا مقرر کی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جانوروں کی غذا کے طور پر چارہ اگایا اور جانوروں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ قرآن کو اطمینان اور سکون سے پڑھیے، اس سے آپ کے سینہ مبارک میں جمع کرنا اور یاد کروانا ہمارا ذمہ ہے۔ نمبر 5، جس نصیحت سے فائدہ پہنچے سے نصیحت کرنی چاہیے، نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے نیک بخت ہیں اور نصیحت کو قبول نہ کرنے والا بدبخت اور جاہل ہے۔ نمبر 6، جہنم میں کافروں کو موت نہ آئے گی کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پا سکے اور نہ ہی وہ جینے کی طرح جئیں گے کہ انہیں زندگی کو خلود اور سرور حاصل ہو۔ نمبر 7، فلاح اور کامیابی اس شخص کے لیے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، خود اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں مشغول کر لیا۔ ذکر کی بہترین صورت نماز بے قاعدگی سے صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اور نمبر 8، لوگوں کی اکثریت کا اصل مرض ہمیشہ یہی رہا کہ وہ دنیا کی زندگی پر فریقہ رہتے ہیں اور دنیا کی ظاہری چمک دمک نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا، حالانکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات سابقہ صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ تو یہ چند حکمتیں اس لیے دہرا دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس صورت کا خلاصہ لب لباب یاد رہے اور اس طرح ہمیں سمجھ رہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔